السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے بہنوں، آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ ہم نے جو دل کی قسمیں تھی پڑھی تھی، زنگ آلود دل اور سخت دل۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گناہ آلود دل، جس میں کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ تیسری قسم کون سی ہے؟ گناہ آلود، یعنی جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 273 یعنی 273، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شہادت کو چھپاتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ گناہ آلود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کا ذکر بھی تیسری قسم کا قرآن پاک میں ہمیں مل گیا ہے۔ آپ نے اقسام جو ہے وہ یاد رکھنی ہے: سخت دل، زنگ آلود دل، گناہ آلود دل۔ تو آگے جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کے دل میں ایک ایسی بوٹی ہے، جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ کون سی بوٹی ہے؟ دل ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دل کے گناہ گار ہونے سے مراد دل کا مسخ ہو جانا ہے۔ تو چوتھی قسم کا کیا ہے؟ ٹیڑھے دل، جو قرآن پاک میں چوتھی قسم کا ذکر ہے، ٹیڑھے دل ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کا معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب آیت مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر صورتوں کے شروعات میں لوح قرآنی کے کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، ہا میم، یاسین، طٰہٰ۔ تو ایسے تمام الفاظ جو ہے انہیں متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے، اور ان کا ترجمہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جو اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی اس کے ترجمے کی تلاش میں پڑ گیا، اس کے ترجمے کے پیچھے مطلب کہ اس کے دل میں ٹیڑھ ہے، اور یہ کافر لوگوں کا رویہ تھا، اور وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اب بھی ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ کہیں مطلب ہم بھی اسی لسٹ میں شامل تو نہیں ہیں، تو ہمیں بھی اس فرصت میں شامل نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ تو مشابہات سے مراد وہ الفاظ جو قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں لوح قرآنی میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ آگے پانچویں قسم کون سی ہے؟ دانش مند دل۔ یہ دل سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے: پروردگار، جب کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ قبض سے ہمت عطا کر کے تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اور پھر جو چھٹی قسم ہے وہ بھی قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 179، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کے لیے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئی گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں غفلت میں جو کھو گئے ہیں، یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہیں ان کے پاس، لیکن دل سے اللہ کی آیت مبارکہ نہیں پڑھتے، نہ قدرت کے نشانات، نہ قدرت کے مناظر پر غور کر کے اپنی آنکھوں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے کانوں سے اللہ رب العزت کی کلام کو سنتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کی تمام ادراک صرف کھانے پینے تک ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان کا دل اور دماغ، ہاتھ، پاؤں، کان سب کچھ ہیں ان کے پاس، لیکن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کام نہیں کرتے، اللہ رب العزت کا کام نہیں کرتے، کتاب نہیں پڑھتے، بلکہ غور کیا جائے تو ان کا حال جو ہے ایک طرف جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مالک کے جو جانور ہوتے ہیں وہ مالک کے بلانے پر چلا آتا ہے، اس کی ڈانٹ سے رک جاتا ہے، تو یہ کبھی کبھی مالک کی حقیقی کی آواز پر کان نہیں رکھتے، تو پھر جانور اپنی فطری قوت سے وہی کام لیتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، بلکہ جانوروں کے لیے اللہ رب العزت نے جو کام مقرر کیا ہے جانور وہی کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے
کہ جانوروں کے لیے عقل نہیں ہے، ان کے شعور نہیں ہے، لیکن ان کو جو کام دیا گیا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ چرند پرند ہیں وہ اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا کام کون سا ہے، اور انہوں نے اگر گھونسلہ بنانا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے بنانا ہے، انہوں نے اپنے لیے رزق کیسے چننا ہے، وہ سارا کام جانتے۔ تو پھر جو انسان ہے وہ تو ان سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ اپنے مالک کے بلانے پر بھی نہیں آتا، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، جبکہ جانور کی پوری تمام کائنات جتنی بھی ہے اس میں انسانوں کے علاوہ ہر چیز جانتی ہے کہ وہ کیوں پیدا کی گئی ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، جانور ہیں، ستارے ہیں، پودے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ سورج ہے وہ جانتا ہے وہ روشنی دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس نے کب نکلنا ہے کب غروب ہونا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ چاند ہے اپنے کام پر مقرر ہے، ہوائیں ہیں اپنے کام پر مقرر ہیں، ہر چیز اپنے اپنے کام پر مقرر ہے، پر ایک کو پتہ ہے کہ کیوں کیوں پیدا کیا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ان سب باتوں سے ہی گیا گزرا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اسے پتا ہے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اسے لازم ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کرے، وہ جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کام کو پورا کرے۔ کیوں بھیجا گیا، وہ اس دنیا کے اندر تو یہ جانتا ہے انسان کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں تو وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا دنیا میں رہنا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو وہ سمجھ لو کہ وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سب نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، گیا گزرا انسان ہوگا۔ تو پھر جانور جو ہیں وہ اپنی طاقت سے وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان میں روحانی عرفانی فطری استطاعت جو ہوتی ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں۔ ساتویں قسم ہے لرز اٹھنے والے دل، جو دل لرز اٹھتے ہیں۔ کیسے لرز اٹھتے ہیں یہ بھی آیت مبارکہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 کے اندر بیان کیا گیا ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آٹھویں قسم مہر لگے ہوئے دل، سورہ یونس آیت نمبر 74، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مہر لگے ہوئے دل، کہ ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دی گئی۔ تو دل پر مہر کیسے لگتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگ جاتا ہے، اسی طرح داغ لگتے لگتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ سورۃ بقرہ کی اندر بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود یہ ہے آیت مبارکہ 7، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر جباریت لگ گئی، اس کے دل پہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، جس سے انسان جو ہے کسی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، تو انکار کرنے کی نحوست یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ غور کرے گا تو وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات یقینی طور پر آپ سب جانتی ہوں گے کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کریں تو ہمارے اندر ایک دفعہ جو ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ کوئی غلط کام کرے تو ایک دفعہ ضرور یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ اگر شروع میں کوئی غلط کام کرنا شروع کرے تو ضرور ہمیں، مطلب کہ شروع میں ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، اگر ہم اس پر غور نہ کریں تو پھر ہمارے لیے نقصان ہوگا، اگر غور کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر ہم اسے نظر انداز کریں گے تو مطلب پھر وہ بات چھوڑ دی جائے گی اور ہمارے دل پر مہر لگ جائے گی، پھر ہم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، پھر وہ ہمیں گناہ کا کام نہیں لگتا۔